ویلکم بیک۔ اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور فضائی اور زمینی دونوں محاذوں پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن شعبان آخری دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا تاکہ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور فضائی اور زمینی دونوں محاذوں پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید کہا کہ بلوچستان میں آپریشن شعبان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا تاکہ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور فضائی و زمینی دونوں محاذوں پر انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن شعبان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا تاکہ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور فضائی و زمینی دونوں محاذوں پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید کہا کہ بلوچستان میں آپریشن شعبان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا تاکہ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ جنرل میثم رضا صاحب نے۔ میثم رضا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس نے ایک بار پھر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیاں کی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ جو پچھلے 4 دن سے یہ آپریشن شعبان جاری ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ پوری ذیل اور انتھوزیزم کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا یہ جو مشترکہ آپریشن ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، جس کے اندر بری فوج ہماری پوری کی پوری اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ اس میں انوالو ہے اور اس میں فضائی مدد اور ڈرون کی جو ہیلپ ہے وہ بھی پوری طرح لی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کافی دنوں سے اس ایشو کے اوپر بہت ساری لوگوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بدامنی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ اس ریجن کے اندر اس جو غیور عوام ہے بلوچستان کے اور پرامن عوام ہے، جو لوگ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر یہ بدامنی اور دہشت گردی مسلط کی جا رہی تھی۔ اب کافی حد تک جو ہے وہ جتنا بھی اسٹیٹ جو ہے ایز اے مدرلی رول اپنا پلے کر سکتی تھی اسٹیٹ نے کیا، بٹ اسٹیٹ اب جانتی ہے کہ کس چیز کو کس حد تک برداشت کرنا ہے اور اسٹیٹ ہماری جو ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ دنیا کی مانی ہوئی پروفیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں جو دہشت گردی کے ساتھ پچھلے 25 سال سے تواتر کے ساتھ لڑ رہی ہیں جی، اور کامیابی کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ اور اب 4 دن سے آپریشن شعبان جو ہے وہ جاری ہے۔ مجموعی تعداد اس وقت جو ہے وہ 102 سے زیادہ دہشت گرد جہنم حاصل ہو چکے ہوئے ہیں اور پن پوائنٹ جو ہے پرسین بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔
اس کو بڑا کٹیل کیا گیا ہے صرف ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت اسلحہ پکڑ کے دہشت گردی کر رہے تھے. کولیٹرل ڈیمیج منیمم اس میں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. انتہائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے اور بہت ہی پروفیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ یہ آپریشن ہو رہا ہے. میں یہاں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو ہے بلوچستان کی گورنمنٹ، بلوچستان کی پولیس، ایف سی اور سیکورٹی ادارے مل کے جو ہیں یہ آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک بہت ہی حوصلہ افزا رزلٹ آ چکے ہوں گے. جی سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ہی ہمیں اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملے، لیکن سر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کارروائیاں تو کر رہی ہے اور بہت عرصے سے کارروائیاں جاری بھی ہیں، لیکن بڑا واضح پیغام ہمیں سیکیورٹی فورسز نے بھی دیا کہ بلوچستان میں آپریشن شبان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا، لیکن اس طریقے کی مزید ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی وہاں سے ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن بدقسمتی سے ہم 1400 کلومیٹر کی بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. افغانستان کا جو اس وقت اسپیشلی اس رجیم کا جو رول ہے وہ اب پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ چکا ہوا ہے. جبکہ خود ان کے موجودہ وزیر جو ہیں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ملتا ہے. بھارت جس کو آپریشن سندور جو انہوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اندر شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے وہ کہ وہ دو بدو آ کے پاکستان کے ساتھ کسی بھی ہمت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نبر آزما ہو سکیں. تو بڑی ببانگے دول انہوں نے اعلان کیا تھا بھارت کی سیکورٹی فورسز نے، اور ان کے جو گیدڑ بفکیاں مارنے والے 56 انچ کے جو وزیر اعظم ہیں چھاتی والے مودی صاحب کے، آپریشن سندور جاری رہے گا مگر اس کی شکل ہم تبدیل کر دیں گے. تو وہ تبدیلی جو ہے شکل کی وہ افغانستان کے ذریعے جو پراکسی کھیلی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری 100% انوالومنٹ اس کے اندر افغانیوں کی ہے. اور بلوچستان کے اس وقت جتنے بھی حالات ہیں وہ سارے کے سارے افغانستان بارڈر کی وجہ سے انفیوز ہو رہے ہیں. مگر یہ بالکل کان کھول کے افغانستان بھی سن لے اور بھارت بھی سن لے، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو ایک بھی دہشت گرد جب تک اس سرزمین پہ زندہ ہوگا تب تک یہ لڑتی رہے گی. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنی پالیسی بڑی کلیئر دے چکے ہوئے ہیں کہ میرے لیے میرے کسی ایک شہری کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے زیادہ مقدم ہے. تو جب اس کلیئرٹی اور اس پروفیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ، اس ایکسپیرینس کے ساتھ جب کچھ سیکورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. بالکل سر، ہماری پوری قوم ہی بلا شبہ جو ہے سیکیورٹی فورسز ہماری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. عوامی تعاون کی اگر بات کریں تو عوامی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کس قدر اہم سمجھتے ہیں، اور اگر اس پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ قوم کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے اس وقت سب سے اہم جو ہے وہ بلوچستان کی عوام کی سیکیورٹی ہے، اور اس موقع پہ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی سیکیورٹی فورسز اور اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس وقت بلوچستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب بننے جا رہا ہے. گوادر اپنے پیک پرفارمنس پہ آنے والا ہے. سی پیک 2 اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. ریئر ارتھ منرل کی جو بلوچ عوام کی خوشحالی کے لیے گڈ نیوز ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں. یہی تکلیف ہے دشمن کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان کی جو عوام ہے ان کو اسی دقیانوسی اور اسی سٹون ایج کے اندر رکھا جائے جس کے اندر سے وہ شروع میں رہ رہے تھے. تو اب جب کہ ترقی کے دھانے پہ پہنچ چکے ہوئے چیزیں ٹیک آف کرنے والی ہیں، تو اس لیے بلوچستان کی سرزمین کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. عوام کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اپنا اسٹیٹ کا اور سیکورٹی فورسز کا جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دیں. بالکل، عوام کو مکمل بھروسہ ہے ہمارے فوجی بھائیوں پہ، پاک فوج پہ، ایف سی بلوچستان پہ. دفاعی تجزیہ کار میسم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.